السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک روایت یہاں پر ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 230 ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. مسلم کی یہ روایت طویل روایت ہے. یہاں پر جو محل شاہد ہے، باب سے متعلق حدیث ہے، اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے. الا سن لو. الا کی معنی ہوگا یہ حرف تنبیہ ہے، سن لو، جان لو. وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ. نُهِيتُ مجھے منع کیا گیا ہے، نُهِيتُ مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. نہا ینہا سے نُهِيتُ متکلم کا صیغہ ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. الا سن لو، وَإِنِّي نُهِيتُ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اقرأ القرآن، قرأ یقرأ نے پڑھنا، ان اقرأ یہ کہ میں پڑھوں، ان اقرأ میں پڑھوں، القرآن قرآن، راکعا او ساجدا، راکعا رکوع کی حالت میں، او ساجدا او مانے یا، ساجدن مانے سجدے کی حالت میں. راکعا او ساجدا یہاں پہ جو منصوب ہے یہ حال کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ حال ہے. ان اقرأ کا حال ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ نحوی قاعدہ ہے، حال منصوب ہوتا ہے. جس میں فاعل کی حالت یا مفعول کی حالت بیان کی جائے اس کو حال کہتے ہیں. تو مجھے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ نماز میں قرآن پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ قیام ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو یاد ہو سورت پڑھے، تو قرآن پڑھنے کی جگہ قیام کی حالت میں ہے. رکوع اور سجود یہ جھکاؤ اور ٹھہراؤ کا محل ہے، خضوع اور جھکنے کا مقام ہے، اور اس وقت قرآن پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کی تعظیم کی وجہ سے. یہ غلطی عام طور پر ان لوگوں سے ہوتی ہے جو قرآن میں بھول کے شکار ہو جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے بھول جاتے ہیں قیام میں، تو وہ رکوع میں عام طور پر وہ پڑھتے ہیں. خاص طور سے تراویح کی نماز میں حفاظ کرام جب تلاوت کرتے ہو ان سے کچھ بھول ہوتی ہے اور پھر رکوع کر دیتے ہیں، تو وہ رکوع میں پڑھتے رہتے ہیں. اکثر یہ محسوس کیا گیا ہے.
تو سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الا سن لو وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ بعض فقہا نے اس حدیث کے ظاہری معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص رکوع میں قرآن پڑھے یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہے۔ یہ ظاہریہ کا موقف ہے۔ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور وہ آدمی پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ حرام کام نماز میں کر رہا ہے، تو اس سے نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی۔ یہ بعض فقہا نے استنباط کیا ہے۔ علی کل حال رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور یہ اس موقع پر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اس کی حکمت بتلائی گئی، کہا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُ فِيهِ الرَّبَّ۔ فَأَمَّا مانے بہرحال، الرکوع مانے رکوع، فَأَعْظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ، عظموا عظمت بیان کرو، فعل امر ہے یہ، فَأَعْظِمُوا تعظیم کرو، عظمت بیان کرو، فیہ اس میں یعنی رکوع میں، الرب رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو رکوع کے اندر۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُ فِيهِ الرَّبَّ، بہرحال رکوع تو اس میں رب کی تعظیم بیان کرو، عظمت بیان کرو۔ کیا دعا پڑھنا ہے رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہیں بار بار، جتنا ہو سکے پڑھیں، کوئی تعداد متعین نہیں کہ اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے پڑھو۔ فَأَعْظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رب کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور رہا معاملہ سجدے کا تو اس میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے، کیوں؟ فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں دعا کرو۔ فَاجْتَہِدُوا، تم لوگ کوشش کرو، فی الدعاء دعا میں، یعنی سجدے میں خوب دعا کرو۔ سجدے میں دعا کرو کیا مطلب ہے؟ نماز کا سجدہ الگ سے مستقل طور پر دعا کے لیے تنہا سجدہ کرنا اور سجدے میں دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں جو کہا جا رہا ہے فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا میں کوشش کرو، یعنی سجدے میں دعا کرو، خوب دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے میں دعا کس لیے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ فَقَمِنٌ، لائق ہے، مناسب ہے، قمن کے معنی مناسب ہے، لائق ہے۔ ان یستجاب لکم، ان یستجاب قبول کیا جائے، ان یستجاب یہ کہ قبول کیا جائے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری دعا تمہارے حق میں قبول کر لی جائے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ زیادہ مناسب ہے، لائق ہے کہ تمہارے لیے دعا قبول کر لی جائے۔ سجدے کی حالت میں دعا جو کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تو کثرت سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، سجدے میں دعا کرو، اور سجدے میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔
فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، مناسب ہے، لائق ہے کہ یہ تمہارے لیے قبول کر لی جائے، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ لمبی روایت تھی، تو باب سے متعلق جو یہاں بات تھی، حدیث تھی، اس کو یہاں پہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، حدیث نمبر 230 بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث دیکھیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سن لو وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا، کہ مجھے قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں، رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُ فِيهِ الرَّبَّ، بہرحال رکوع تو تم اس میں رب کی خوب تعظیم بیان کرو، رب کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور رہا معاملہ سجدے کا، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، تو تم اس میں دعا کرو، دعا کرنے میں کوشش کرو، یعنی کثرت سے دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ اس لائق ہے، مناسب ہے کہ تمہارے لیے دعا قبول کر لی جائے۔ سجدے میں دعا کرنا ہے تو ایک مسئلہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، کیا اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ یعنی غیر عربی کے علاوہ دوسری زبان میں، مادری زبان میں کیا دعا کی جا سکتی ہے؟ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ نماز پوری عربی میں ہے لہذا عربی ہی میں دعا کرنا چاہیے، مادری زبان میں یا کسی دوسری زبان میں سجدے کی حالت میں دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نفل نماز میں آدمی اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، اپنی زبان میں نفلی نماز میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بعض فقہا نے، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہتر بات یہی ہے کہ عربی زبان میں دعا کرنا چاہیے۔ جو دعا معصور ہیں، جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی زبان میں سجدے کی حالت میں دعا کرنے سے پرہیز کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ اس حدیث سے جو بات ہے معلوم ہوئی، نمبر 1، رکوع اور سجود کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، رکوع اور سجود کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا چاہیے، سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، سجدے میں دعا کرنا چاہیے، سجدے میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اہم چیز سکھانے سے پہلے الرٹ کرنا چاہیے، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اہم چیز سکھانے سے پہلے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، الا سلو انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ تو اہم بات بتانے سے پہلے لوگوں کو الرٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اچھی طرح سکھانا چاہیے، تفصیل سے سکھانا چاہیے۔ دیکھیے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا منع کیا گیا ہے، رکوع اور سجود کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، پھر اس کی تفسیر بیان کی، کیوں منع ہے؟ رکوع میں تعظیم اور سجدے میں دعا، یہ کرنے کے کام ہے۔
تو یہ کرنا ہے اور قرآن نہیں پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن تعلیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین طریقے سے لوگوں کو سکھاتے تھے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن جو قرآنی دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور بہت ساری قرآنی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام سجدے میں ہم کر سکتے ہیں. چونکہ ہم سجدے میں اس کو دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں، تلاوت سمجھ کے نہیں. تلاوت اور دعا میں فرق ہے. تو قرآنی جو دعائیں ہیں وہ سجدے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ایک نام رب کا اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ رب. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین، رب کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، دعا بنا وسیلے کی بھی قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں جہالت اس قدر پھیلی ہوئی ہے، لوگ بدعقیدگی اور گمراہی پھیلاتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا. مثال پیش کرتے کہ اگر دنیا کوئی کام کرنا ہو تو واسطے سے، وسیلے سے کام ہوتا ہے. فلاں آفیسر کے پاس جاؤ، فلاں بڑے ذمہ دار کے پاس جاؤ، تو ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے، بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے ہی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو بزرگوں اور ولیوں کا وسیلہ لگاؤ. یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی ہے، جہالت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، گنہگار کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی بھی سنتا ہے، غیر مسلم کی بھی دعا قبول کرتا ہے. تو دعا کے لیے وسیلے کی کوئی شرط نہیں ہے، بنا وسیلے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے یہاں حدیث میں کیا کہا گیا کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، لہذا سجدے کی حالت میں خوب دعا کرو. تو سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی انعام اور احسان کا اظہار ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ہماری دعاؤں کو وہ سنتا اور قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.